اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں تفسیر کے لیکچر میں سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 2 یعنی دوسرا رکوع اور تیسرے پارے کا 10واں رکوع انشاءاللہ پیش کروں گا، اور حسب معمول پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا، مختصر گرامر، اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لن تغنی عنہم، لن تغنی ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گا، عنہم ان کو، یہ پہلے بھی اغنا یغنی کا لفظ آ چکا ہے، ان کو ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گا، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولادیں ان کو فائدہ پہنچائیں گی، من اللہ شیئا اللہ سے، شیئن ذرا سا بھی، یعنی اللہ کے عذاب سے ان کو ان کے مال اور اولاد فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَأُولَئِكَ اور یہ لوگ ہیں، ہم یہ وہ لوگ ہیں، وقود النار جو آگ کا ایندھن ہیں۔ وقود کہتے ہیں آگ میں جو لکڑیاں جلائی جاتی ہیں، جو آگ کو بھڑکانے کے لیے، یا کوئی بھی ایندھن جس سے آگ کو بھڑکایا جائے، تو فرمایا کہ یہ آگ کا ایندھن ہوں گے۔ کدأب آل فرعون، ان کی مثال جو ہے، کدأب کاف کا معنی جیسے، جیسے زیدن کل اسد، زید شیر کے جیسے ہے، شیر کی طرح ہے۔ کدأب، دأب کہتے ہیں حالت کو، کدأب آل فرعون، فرعون کے آل جو تھا یعنی فرعون والے جو تھے ان کی طرح، یعنی مثالہم کدأب آل فرعون، ان کی مثال فرعون کے آل کی طرح ہے، تو مثالہم کا لفظ یہاں محذوف ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ جب یہ آل فرعون یا آل عمران یا کوئی بھی آل کا لفظ آتا ہے، یا آل رسول ہم کہتے ہیں، تو اس میں جو جس کی طرف آل کی نسبت کی جا رہی ہے وہ خود بھی شامل ہوتا ہے، جیسے آل فرعون میں فرعون خود بھی شامل ہے، آل رسول میں رسول خود بھی شامل ہوتے ہیں، آل عمران میں عمران خود بھی شامل ہے۔ کدأب آل فرعون، ان کی مثال فرعونیوں کی حالت کی طرح ہے، والذین من قبلہم اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، کذبوا بآیاتنا ان سب نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا، فأخذہم اللہ بذنوبہم اللہ نے پکڑ لیا تھا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب اور اللہ سخت عذاب والا ہے، عقاب عذاب کو کہتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اے نبی آپ کہہ دیجئے، للذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہیں ان سے کہہ دیجئے، ستغلبون سین کا معنی عن قریب، تغلبون پیسو وائس ہے، تضربون کی طرح، تضربون مارے جاتے ہو تم، تغلبون غلبہ حاصل کیا جائے گا تم پہ، مغلوب ہو جاؤ گے تم، وتحضرون اور حاضر کیے جاؤ گے تم، احضر یحضر احضارن کا معنی ہوتا ہے حاضر کرنا، اکرم یکرم اکرامن کی طرح، تو یحضرو کا معنی حاضر کرتا ہے وہ، یحضرو حاضر کیا جاتا ہے وہ پیسو وائس، اور تحضرون حاضر کیے جاؤ گے تم، سوری یہ تحضرون نہیں ہے تحشرون ہے، اس کا بھی وہی معنی ہے، جمع کیے جاؤ گے تم۔ قل للذین کفروا کہہ دیجئے کہ ان لوگوں سے جو کافر ہیں، ستغلبون عن قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون اور تم جمع کیے جاؤ گے، حشر یحشر، حشر یحشر حشرن کا معنی جمع کرنا، تحشرون یہ بھی پیسو وائس ہے، تم جمع کیے جاؤ گے الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، مہاد بستر کو کہا جاتا ہے، بچے کا جو ماں جو مہد تیار کرتی ہے نا اس کے لیے جس میں بچے کو لٹایا جاتا ہے، یعنی تمہارا جو ٹھکانہ ہے اس کو ٹھکانہ بھی کہتے ہیں۔ بئسا یہ فعل تعجب ہے، یعنی اللہ گویا تعجب کر رہے ہیں کہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ۔ قد کان لکم آیتن تحقیق ہے تمہارے لیے، آیتن یعنی کافروں سے خطاب رہا ہے تمہارے لیے، آیتن نشانی، فی فئتینی، فئہ جماعت کو کہتے ہیں، جیسے پہلے گزر چکا ہے نا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ایسی ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئیں، یہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے یہ۔ تو فئہ جماعت کو، فئتانی اور فئتینی دو جماعتیں، التقطا، التقطا اکتسبا کی طرح ہے، اس کا معنی ہے ملاقات کرنا، التقاء افتعال، تو اصل میں تھا التقیتا، اکتسبتا، اکتسبا اکتسبا، اکتسبو اکتسبت اکتسبتا،
اکتسبتا ان دونوں عورتوں نے کمایا. تو التقیتا تھا اصل میں, یا کو حذف کر دیا تو بن گیا التقطا, ان دونوں جماعتوں نے ملاقاتیں کی. دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں. قد کان لکم آیتن, تمہارے لیے نشانی ہے, فی فئتین, دو جماعتوں میں, التقطا جنہوں نے آپس میں ملاقات کی. فئتن ایک جماعت جو تھی, تقاتل فی سبیل اللہ, وہ لڑ رہی تھی اللہ کی راہ میں, وَأُخْرَى, اور جو دوسری جماعت تھی, کافرتن, وہ کافر جماعت تھی, یرونہم, یرونا دیکھنا, کئی بار گزر چکا ہے, یرونہم وہ کافر جماعت کے لوگ دیکھ رہے تھے, ہم مسلمانوں کو, مثلیہم اپنے سے دگنا. مثل کہتے ہیں ہم مثل کو, مثلانی کا معنی ہوتا ہے دو مثل یعنی دگنا, مثلینی بھی یہی مطلب ہے دو مثل. اور جب مثلینی کو مضاف کر دیا ہم کی طرف تو نون کو گرا دیا تو بن گیا مثلیہم. کیا مطلب؟ ان کافروں کے دو مثل. اب لفظی ترجمہ سمجھیں. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ, دوسری جماعت کافر تھی, يَرَوْنَهُمْ جو ان مسلمانوں کو دیکھ رہی تھی, مثلیہم اپنے سے دگنی. یعنی ہم کی ضمیر کا مرجع کافر بھی ہو سکتے ہیں مسلمان بھی. اگر کافر مراد دیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ مسلمان ہم سے دگنے ہیں, اور اگر اس کو ضمیر کو ہم لے کے جائیں مسلمان مراد ہوں تو اس کا مطلب جتنے مسلمان تھے تو کافر ان کو ان سے دگنا دیکھ رہے تھے. یعنی اللہ نے ان کی نظروں کو ایسا کر دیا, سحر کر دیا اللہ نے, یا اللہ نے کچھ ایسا ان کی نظروں میں جو ہے نا کچھ ڈال دیا کہ ان کو جو مسلمان تھے وہ جتنے تھے اس سے دگنے لگ رہے تھے. تو رأی العین, اور یہ لگ بھی رہے تھے محض خواب و خیال میں نہیں بلکہ رأی العین, عین کہتے ہیں آنکھوں کو, رأی کا معنی دیکھنا, آنکھوں سے دیکھنے سے. یعنی کوئی صرف وہم نہیں ہو رہا تھا بلکہ آنکھوں سے ایسا نظر آ رہا تھا کافروں کو کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ ہم سے دگنے ہیں. واللہ یؤید, اور اللہ تائید کرے, ایید یؤید تأییدا, سبح یسبح تسبیحا کی طرح, اور اللہ تائید کرتا ہے بنصرہ اپنی نصر اپنی مدد کے ذریعے, من یشاء جس کو چاہتا ہے, جس کو چاہتا ہے تائید کرتا ہے, اس کو طاقت دیتا ہے. ان فی ذالک بے شک اس واقعے میں, لعبرۃ لام تاکید کے لیے, عبرت کا معنی عبرت, لی کا معنی لیے, اولی الابصار بصر والوں کے لیے, یعنی آنکھوں نگاہ والوں کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے, بصیرت والوں کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے. زین للناس, بے شک مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے, زین یزین تزیینا آراستہ کرنا, زینت اسی سے نکلا ہے, آراستہ کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے, حب الشہوات خواہشات کی محبت. شہوہ خواہشات کو کہتے ہیں, تو شہوات اس کی جمع, خواہشات کی محبت لوگوں کے لیے آراستہ کر دی گئی ہیں. لوگوں کو خواہشات اچھی لگتی ہیں. وہ خواہشات کیا ہیں؟ من النساء, من بیانیہ بھی ہوتا ہے, میں نے کئی بار آپ کو بتایا ہے کہ بعض دفعہ پیچھے ایک لفظ مبہم ہوتا ہے تو اس کی تفصیل جب بیان ہوگی تو لفظ من سے ہوتی ہے, اور ایسے من کا ترجمہ ہم کرتے ہیں یعنی سے. جیسے ہم کوئی مبہم بات کرتے ہیں نا تو اپنے آپ کو خود اپنی بات کو جب خود ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے, اٹ مینز, جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے. زین للناس حب الشہوات, لوگوں کی نظروں میں خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے. وہ خواہشات سے کیا مراد ہے؟ من النساء یعنی عورتیں مزین کر دی گئی ہیں, والبنین بیٹے مزین کر دیے گئے ہیں, وہ اچھے لگتے ہیں, والقناطیر المقنطرہ, قناطیر قنطار کی جمع ہے, ایک ڈھیر کو کہتے ہیں, بہت زیادہ مال کا ایک ڈھیر, اور مقنطرہ, قنطرہ یقنطرو, اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا, تہ بتہ لگانا کسی چیز کو. تو مقنطرہ یہ پیسے اس میں مجہول ہے. کیا مطلب؟ وہ ڈھیر جو جمع کیے گئے ہوں, یعنی لوگوں کی نظروں میں عورتوں کی محبت, بیٹوں کی محبت, اور جمع شدہ جو ڈھیر ہیں ان کی محبت, من الذہبی یعنی سونے کے ڈھیر. میں نے بتایا نا, پھر وہ من آ گیا بیان کرنے کے لیے کہ بھئی ڈھیر تو ہے لیکن اس میں ابہام ہے کس چیز کا ڈھیر. تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ڈھیر ہے
من الذهبی، ذہب سونے کو کہتے ہیں، وہ سونے کے، والفضتی اور چاندی کے، یعنی سونے اور چاندی کے ڈھیر بھی لوگوں کو بڑے اچھے لگتے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے میرے پاس ہوں، والخیل المسومتی اور خیل یعنی گھوڑے، مسومہ نشان زدہ، سومہ یسوم تسویماً کا معنی ہوتا ہے نشان لگانا، تو گھوڑے جو اعلیٰ نسل کے ہوتے تھے نا، عرب لوگ اس پہ علامت کے طور پہ نشان لگا کے رکھتے، نشان زدہ گھوڑے بھی اچھے لگتے ہیں، والانعام اور چوپائے یعنی جو عام چوپائے ہیں، ریوڑ ہیں جانوروں کے، والحرث اور کھیتی، یہ سب چیزیں لوگوں کو اچھی لگتی ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا متاع ہے، متاع کہتے ہیں تھوڑا سا سامان جو انسان سفر میں ساتھ لے کے جائے، دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، واللہ عندہ اور اللہ اس کے پاس حسن المآب، مآب کہتے ہیں ٹھکانے کو، آبا یعوب، اوبن کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، مآب لوٹنے کی جگہ، اواب بھی کہتے ہیں نا جو اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے، اواب بہت زیادہ لوٹنے والا، حدیث میں دعا آتی ہے آئبون تائبون، جب سفر سے واپس آئے نا تو آئبون یعنی ہم واپس لوٹنے والے ہیں، تائبون اور توبہ کرنے والے ہیں، لربنا حامدون اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں، تو واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، اُنبئکم، کا معنی کیا، انبئ نبأ ینبئ خبر دینا، نبا خبر کو کہتے ہیں، عما یتساءلون میں گزرا نا عن النبأ العظیم، تو نبأ ینبئ کا معنی سبح یسبح کی طرح خبر دینا، قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے انبئکم کیا میں تمہیں خبر دوں بخیر من ذالکم اس سے بھی بہتر چیز کی، یہ جو پیچھے تذکرہ گزرا ہے نا عورتیں، بیٹے اور سونے چاندی کے ڈھیر اور گھوڑے اور سواریاں اور یہ ساری چیزیں، کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر نہ دوں، للذین اتقوا وہ ان لوگوں کے لیے، اتقوا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس، جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج اور بیویاں ہوں گی، زوج کی جمع ازواج، مطہرۃ پاکیزہ، مطہر طہر یطہر تطہیرا کا معنی کسی کو پاک کر دینا، تو مطہرۃ پاک شدہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان اور رضا ہوگی من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ بھی خوش ہوگا ان سے، واللہ بصیر بالعباد اور اللہ بصیر ہے دیکھ رہا ہے بالعباد اپنے ایسے بندوں کو، العباد میں الف لام کا مطلب مخصوص بندے، یعنی جو اس طرح کے بندے ہوں جو ان چیزوں کی چاہت میں لگے ہوں، آخرت کی کوشش میں متقی ہوں، اللہ ان سے خوب باخبر ہے، الذین یہ اللہ کے بندے یہ وہ لوگ ہیں، یقولون جو یہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا آمنا بے شک ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا پس تو معاف کر دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقینا اور بچا تو ہم کو، وقینا میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ واو الگ ہے، نا الگ ہے، قی الگ ہے، یہ جب سورہ بقرہ چل رہی تھی نا تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار میں نے اس کی ڈیٹیل بتائی تھی، یہ کون سا صیغہ ہے، وقینا اور بچا تو ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے، الصابرین یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، والصادقین صدق سے نکلا ہے سچا، صادق اور امین کا لفظ سنا ہوگا نا، صادقین یہ سچے لوگ ہوتے ہیں، والقانتین اللہ کے بھرپور فرما بردار ہوتے ہیں، قنوت فرما برداری کو کہا جاتا ہے، عاجزی انکساری کو کہا جاتا ہے، دعائے قنوت بھی اسی سے نکلا ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو گویا اللہ کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں، تو والقانتین یہ عاجزی کرتے ہیں اللہ کے سامنے، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، والمنفقین انفق ينفق انفاقا خرچ کرنا، خرچ کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں، والمستغفرین اور استغفار کرنے والے ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں، بالاسحار سحری کے وقتوں میں، سحر کہتے ہیں سحری کا وقت جو صبح صادق سے پہلے ہوتا ہے، اسحار اس کی جمع، تو سحری کے وقتوں میں یہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں اٹھ کے، شہید اللہ اللہ گواہی دیتا ہے، انہو اس بات کی کہ بے شک
لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، والملائکۃ، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، واولو العلم، اور علم والے لوگ بھی گواہی دیتے ہیں، قائما بالقسط، قائمن کا معنی کھڑے ہو کر، بالقسط انصاف، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ اہل علم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی انصاف پر قائم رہتے ہوئے یہ گواہی دیتے ہیں، لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہ اللہ، العزیز، زبردست غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے، ان الدین، بے شک جو دین ہے، عند اللہ، اللہ کی نظر میں، الاسلام، صرف اسلام ہے، وما اختلف الذین، اور نہیں اختلاف کیا، ما کا معنی نہیں اختلاف کیا، الذین، ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا ہے، بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر سرکشی کرتے ہوئے، بغین کا معنی تو حدود سے نکلنا، یعنی ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کے شوق میں انہوں نے اختلاف کیا ہے حق سے، کہ سرداری چلی جاتی ہے اگر ہم حق کو تسلیم کر لیں، وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو انکار کرتا ہے اللہ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، سریع سرعت سے نکلا ہے، جلدی کو کہتے ہیں، فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر اب بھی یہ حجت بازی کریں، بحث کریں آپ سے، حاجو اصل میں تھا حاججو، زاربو کی طرح، زاربا یزاربو مزاربتاً، حاجج یحاجج محاججتاً، اس کو پڑھا جاتا ہے حاج یحاج محاجتاً، بس اگر اب بھی آپ سے بحث کریں، فقل، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، اسلمت، میں سپرد کرتا ہوں، اسلم یسلم، اسلامن کا معنی سپرد کرنا، میں سپرد کرتا ہوں، وجہیہ، اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے لیے، میں اپنے چہرے کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، ومن، اور وہ لوگ بھی حوالے کر رہے ہیں، اتبعنی، اتباع کی انہوں نے، نی میری، تو الف بھی سائلنٹ ہو گیا اور نون کے بعد یا بھی حذف ہو گیا شارٹ میں، اور من کو من اتباعی ملا کے جب پڑھیں گے تو من اتباع، یعنی اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے چہرے کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، ومن، اور وہ لوگ بھی کر رہے ہیں یہ کام، اتبعنی، جو میری اتباع کرتے ہیں، میرے فالوورز جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، وقل، اور اے نبی ان سے کہہ دیجئے، للذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے کہہ دیجئے جن کو کتاب دی گئی ہے، والامیین، اور ان لوگوں کو بھی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یعنی مشرکین مکہ، ان سے کیا کہہ دیجئے، اسلمتم، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو، تم بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہو، فإن اسلموا، پس اگر یہ بھی اپنے آپ کو اسی طرح اللہ کے سپرد کر دیں، فقد اہتدوا، اصل میں تھا اہتدوا، اہتدیو، اکتسبو کی طرح، تو پڑھا جاتا ہے اہتدوا، تو تحقیق یہ ہدایت پا گئے، یعنی اگر یہ بھی اپنے آپ کو اسی طرح اللہ کے سپرد کر دیں تو تحقیق یہ بھی سیدھے راستے پر آ گئے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم لوگ اعراض کرو گے، فَإِنَّمَا، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر ان لوگوں نے اعراض کیا، تولوا اصل میں تھا تولا، تولیا، تولوا، ماضی ہے، ان لوگوں نے، یعنی تولا اصل میں تھا تکلف کی طرح، تولایا پڑھ جاتا ہے تولا، تکلفو، تولیو، تو اگر انہوں نے اعراض کیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے، البلاغ، بلاغ کہتے ہیں پہنچانے کو، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے۔ یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا اور مختصر گرامر، میں اب انشاءاللہ اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے رکوع میں عیسائیوں میں جو اہل نجران تھے ان سے بحث مباحثے کا تذکرہ چل رہا تھا کہ آل عمران میں، کہ وہ آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ متشابہات بھی تو ہیں، حضرت عیسیٰ کو کلیمت اللہ بھی تو کہا گیا ہے، روح اللہ بھی تو کہا گیا ہے، تو اس کا جواب دیا گیا پچھلے رکوع میں۔ اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ جو لوگ دلائل کی دنیا میں ہار جانے کے باوجود بھی ڈھٹائی سے باطل دین پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو ان کو دو طرح سے ڈرایا جا رہا ہے۔ ایک یہ کہ جیسے تم بحث کی دنیا میں ہار گئے ہو، مغلوب ہو گئے ہو، تو
تو ایسے ہی یہ ذہن میں رکھو کہ میدان جنگ میں بھی تم کو شکست ہوگی، کیونکہ اب آخری نبی آ چکے ہیں اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنا ہے۔ تو دلائل کی دنیا میں جیسے تم سے جواب نہیں بن پڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تم حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا نہیں ثابت کر سکے اور خدا نہیں ثابت کر سکے، تو جیسے دلائل کی دنیا میں تم ہارے ہو، تو اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ ان کو بتا دیں کہ میدان جنگ میں بھی تمہیں شکست ہوگی، اور دوسری بات ان کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ آخرت میں بھی تم برباد ہو جاؤ گے، تو نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے۔ تو یہ پورے رکوع کا حاصل یہی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، مراد اس سے عام طور پر جو اہل کتاب تھے جو نبی کے پاس آئے تھے، ان کو بتا دیجئے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد ذرہ برابر بھی اللہ سے کام نہیں آئیں گی۔ جب تک اپنا عقیدہ درست نہیں کر لیتے اور دین برحق کو قبول نہیں کر لیتے تو اپنے مال اور اپنی اولاد پہ فخر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہیں۔ كَدَأْبِ آلِ فرعون، اور ان کی مثال آل فرعون کی طرح ہے۔ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے لوگوں کی طرح۔ فرعون کے پاس کس قدر مال تھا، حکومت بھی تھی، مال بھی تھا، ساری دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس تھیں، لیکن اس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو اہل کتاب کو بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ تم بھی جو نبی سے مناظرے کے لیے آئے تھے، اگر انکار کرو گے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ کذبوا بآیاتنا، ان سب میں قدر مشترک یہ چیز تھی کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب۔ واللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب والا ہے۔ یہ تو آخرت کا عذاب ہوگا۔ اب نبی کو حکم دیا جا رہا ہے ان کو دنیا کے عذاب سے بھی ڈرائیں۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، قل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کافر ہیں، ستغلبون، عن قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ اور یہ قرآن کی پیش گوئی پوری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے جزیرہ عرب پہ حکومت قائم ہو گئی، یہودی بھی مغلوب، عیسائی بھی مغلوب، اور مشرکین مکہ تو فتح مکہ کے وقت ہی مغلوب ہو گئے تھے۔ تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جیسے تم بحث کی دنیا میں ہار چکے ہو، ستغلبون، میدان جنگ میں بھی تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور پھر بالآخر تم جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اللہ اہل کتاب کو بتا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اہل کتاب تھے ان کو بتا رہے ہیں، غزوہ بدر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی ہے، 313 کا مقابلہ 1000 سے ہوا ہے، تو اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو مشرکین مکہ پہ فتح دی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اہل کتاب سے کہ جو اللہ 313 کو 1000 پہ غالب کر سکتا ہے، اسباب کی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور وہ اسلحے سے لیس تھے، اور ان کے پاس سواریاں بھی تھیں، اور یہاں زیادہ تر لوگ پیدل تھے۔ اس کے باوجود اللہ نے جب ان کی مدد کی ہے مسلمانوں کی، اس کا مطلب اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ تو تمہیں یعنی یہود و نصارہ کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جب اللہ ساتھ دینے پر آ جائے تو پھر اسباب اور وسائل کو نہیں دکھا جاتا۔ قد کان لکم آیۃ، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فی فئتین، 2 جماعتوں میں، التقطا، جن کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی، یعنی بدر کے میدان میں 2 جماعتیں آپس میں ملی تھیں، اس واقعے میں عبرت کا سامان ہے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت تھی جو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، وأخری کافرۃ، دوسری اللہ کا انکار کرنے والی جماعت تھی، یرونہم مثلیہم، یہ کافروں کی جماعت مسلمانوں کو دیکھ رہی تھی، مثلیہم، اپنے سے یا خود ان مسلمانوں سے دگنا، رأی العین، آنکھوں سے دیکھنے میں۔ یہ ہوا یہ تھا کہ مسلمان تھے بہت تھوڑے اور غیر مسلم تھے بہت زیادہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ میں جب آپ پر کسی کا رعب قائم ہو جائے تو آپ کے حوصلے ویسے ہی پست ہو جاتے ہیں۔ تو احادیث صحیحہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا اور اس میں کافر بہت تھوڑے دکھائے گئے، تو آپ نے صحابہ کرام کو بتایا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بھی بلند ہوا اس خواب کی وجہ سے، اور صحابہ کا حوصلہ بھی بلند ہوا کہ بھئی تھوڑے لوگ ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں ان سے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ خواب دکھایا، اس سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اور ان کو اللہ نے کیا دکھایا کہ جب مسلمانوں کی فوجیں سامنے آ کے کھڑی ہوئی ہیں تو کافروں کو اللہ نے ایسا دکھایا جیسے یہ اتنے نہیں ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں، بلکہ اس سے دگنے ہیں۔ تو ان پر مسلمانوں کا رعب کافروں کے اوپر بیٹھ گیا، یعنی الٹا کر کے اللہ نے دکھایا۔
ہاں اس پر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ نبی کا خواب تو جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ کافر تھوڑے دکھائے گئے تو زیادہ کیوں نکلے. تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ایک تو خوابوں کی تعبیریں ہوا کرتی ہیں, خواب ضروری نہیں کہ جیسا ہے ایز اٹ از وہی تعبیر ہو اس کی جیسا نظر آ رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ نے کم دکھانا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ کم ہے, بلکہ یہ اس کی علامت خواب میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم اتنے دکھا رہے ہیں. بہت سارے اللہ نے چھپا دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جھوٹا خواب جب ہوتا ہے جب خبر دی جاتی کہ یہ تھوڑے ہیں اور صبح نبی اٹھ کے دیکھتے تو پتہ چلا یہ تو بہت ہیں, تو یہ خواب جھوٹا ہوتا. کسی کو کوئی چیز پوری نہ دکھانا اس میں اس کا سچ اور جھوٹ سے تعلق نہیں ہے. جیسے آپ کسی کو یعنی کوئی لشکر دکھانا چاہ رہے ہو اور آپ نے آدھا دکھایا آدھا نہیں دکھایا, تو دکھانے میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے جو آدھا دکھایا وہ جھوٹ تھے, وہ بھی حقیقت تھی, آدھا چھپا لیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھایا گیا اس میں جو غیر مسلم جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے وہ پورے دکھائے نہیں گئے, کیونکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب صحابہ کو بتاتے کہ بھئی اتنے لوگ ہیں تو اس سے حوصلے پست ہو سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کم دکھائے, اور جب غیر جو مشرکین مکہ تھے جو مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے ان کو اللہ نے یہ مسلمانوں کو دکھایا بہت زیادہ کر کے, تو اس کا ایک ان کے اوپر رعب بیٹھ گیا. اسی بات کا تذکرہ اللہ نے یہاں کیا کہ یرونہم مثلیہم رأی العین, کہ یہ کافر مسلمانوں کو دگنا دیکھ رہے تھے. دگنا نہیں, یہ تھا 3 گنا, لیکن بعض دفعہ کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے تو عربی میں اس کو دگنے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے, تو مراد صرف دگنا نہیں بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ. تو اللہ نے ان مسلمانوں کو یعنی ان کافروں کو مسلمان ڈبل کر کے دکھائے, زیادہ کر کے دکھائے. رأی العین, اور یہ کوئی وسوسہ نہیں تھا بلکہ آنکھوں سے کافروں کو نظر آ رہا تھا کہ مسلمان زیادہ ہیں, ان کو یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان زیادہ ہیں, جس سے بہت زیادہ رعب بیٹھ گیا ان کے دلوں میں. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, اللہ اپنی نصرت کے ذریعے جس کو چاہتا ہے طاقت دیتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار, فرمایا کہ اس واقعے میں یقیناً عبرت ہے بصیر نظر والوں کے لیے, جو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اس میں عبرت ہے کہ کیسے کمزور ترین لوگوں کو اللہ نے طاقتور ترین لوگوں پر غالب کیا. تو اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے کہ دلائل کی دنیا میں جیسے تم عاجز آئے ہو تو میدان جنگ میں بھی اسی طرح مسلمانوں سے شکست کھاؤ گے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہر باطل کے پیچھے یا تو انسان وسوسوں کی وجہ سے باطل پر چلتا ہے, زیادہ تر انسان چلتا ہے خواہشات کی بیس پہ, اس کا کوئی مفاد ہوتا ہے. تو یہود و نصارہ جو اسلام کو فالو نہیں کرتے, حالانکہ اسلام کی حقانیت ان کی سمجھ میں آ گئی ہے, اس کے باوجود اسلام کو فالو نہیں کرتے, تو اس کی بڑی وجہ دلائل نہیں ہے کہ دلائل کی دنیا میں اسلام نے دلائل سے اپنا حق ہونا ثابت نہیں کیا ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو یہود و نصارہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے وہ تو حجت بازی میں مغلوب ہو گئے تھے, ان کے پاس جواب نہیں تھے قرآن کے دلائل کے. لیکن کیا ہے کہ انسان خواہشات کا غلام ہے. تو اسی کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہ خواہشات کی غلامی کی وجہ سے تم حق پر نہیں آتے, ہم تمہیں ایک ایسا راستہ بتاتے ہیں کہ دنیا کی خواہشات جس کی وجہ سے تم باطل پر چلتے ہو, تو آج اللہ کی خاطر ان خواہشات کو قربان کر دو گے تو اللہ کل جنت کی صورت میں تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا. تو وہ خواہشات کیا ہیں جن کی وجہ سے انسان برباد ہوتا ہے اور حق کے راستے کو چھوڑتا ہے, اس کا اللہ نے ان آیتوں میں تذکرہ کیا. فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ, لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں, خوشنما بنا دی گئی ہیں, حب الشہوات, خواہشات کی محبت, من النساء یعنی عورتیں, والبنین اور بیٹے, والقناطیر المقنطرہ اور من الذهب والفضہ, سونے اور چاندی کے ڈھیر یعنی دولت کی ریل پیل, یہ انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے. والخیل المسومہ, نشان زدہ گھوڑے, مراد اس سے اچھی سواریاں ہیں, بہترین سواریاں. والانعامی, اور چوپائے. اس زمانے میں مال جو آپ کے پاس جو ایسٹس تھے وہ تو جانور ہی ہوا کرتے تھے, جس کے ریوڑ بڑا ہوتا تو وہ سمجھتا میں زیادہ دولت مند ہوں. تو صرف اس سے چوپائے مراد نہیں, یعنی کسی بھی زمانے میں جو بھی آپ کے پاس اثاثے ہوں گے جس پہ آپ فخر کر سکیں وہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. والحرث, اور کھیتیاں, یہ بھی ایک کمائی کا ذریعہ تھی بہت بڑی, کھیتی باڑی, تو اس کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. تو خلاصہ ان آیتوں کا یہ نکلا کہ انسان اپنی چاہتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے, جس کی وجہ سے بہت مرتبہ وہ حق سے پیچھے رہ جاتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے.
واللہ عندہ حسن المآب، جبکہ اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ کے لیے اگر ان چیزوں کو قربان کرنا پڑے تو قربان کر دو، کیونکہ اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے، اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیزوں کا پتہ نہ بتاؤں؟ للذین اتقوا، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، عقیدے کی بھی اصلاح کرتے ہیں، اعمال کی بھی اصلاح کرتے ہیں، تو ان کے پاس ان کے رب کے نزدیک جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ دنیا کی نعمتیں تو ختم ہونے والی ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گی۔ وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں، کیونکہ آیت کو شروع کیا گیا کہ سب سے زیادہ مرغوب انسان کو عورتیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری یہ خواہش بھی جنت میں پوری ہوگی، ایسی بیویاں ملیں گی مطہرۃ، جو پاکیزہ ہوں گی۔ کیا مطلب؟ مطہرۃ من الدنس، میل کچیل سے بھی پاکیزہ ہوں گی، اور من الحیض والنفاس، حیض و نفاس کے خون سے بھی پاک ہوں گی، بیماریوں سے بھی پاک ہوں گی، بڑھاپے سے بھی پاک ہوں گی، اور جو بھی کوئی ایسا عیب جو عورت کی کشش کو ختم کر سکتا ہے، وہ تمام قسم کے عیوب سے وہ عورتیں پاکیزہ ہوں گی۔ ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی رضا بھی ہوگی۔ آج دنیا میں جو عیاشیاں کرتے ہیں، وقتی لذت تو حاصل کرتے ہیں، لیکن اپنے خدا اور اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، جس سے ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب جنت ملے گی، ایسا نہیں ہوگا، آپ کو عیش و عشرت کا مکمل سامان دیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کا پروانہ بھی ہوگا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے۔ آگے اللہ نے پھر ان پرہیزگار بندوں کی صفات بیان کی جن کو جنت کی یہ نعمتیں ملیں گی۔ الذین یقولون ربنا، فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب، اننا آمنا، ہم تیرے کہنے پر ایمان لے آئے، یعنی ہم نے اپنے عقیدوں کو بھی درست کر لیا۔ فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہماری عملی کوتاہیوں کو معاف کر، اگر کبھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم کو معاف کر۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اور یہ تو ان کے دل کے جذبات ہیں جو اللہ نے بیان کیے۔ پریکٹیکلی یہ کیا کرتے ہیں، عمل کیا ہے ان کا؟ صرف عقیدہ درست نہیں کرتے بلکہ عمل بھی کرتے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ الصابرین، مصیبتوں پہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ والصادقین، کھرے اور سچے ہوتے ہیں، دو نمبری نہیں ہوتی۔ صدق منافقت کی اپوزٹ ہے، یعنی جو صادق اسے کہتے ہیں جو منافق نہ ہو، قول و عمل میں تضاد نہ ہو۔ والصادقین، سچے ہوتے ہیں، جس کو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے نا ایک نمبر آدمی ہے، کردار کا ایک نمبر ہے، مالی معاملات میں، ہر معاملات میں ایک نمبر ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں۔ والقانتین، مکمل اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ قانتین کا ایک معنی خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا بھی آتا ہے، یعنی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور دوسرا معنی مکمل شریعت کے کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں دل و جان سے۔ والمنفقین، بدنی عبادتوں کے ساتھ مالی عبادتیں بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، اور اتنے سارے نیک کام کر کے پھر فخر نہیں کرتے، بلکہ مستغفرین بالاسحار، صبح کے وقتوں میں اٹھ کے اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے جو بتایا نا، یہ جو دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اس سے وہم ہو سکتا ہے کہ شاید یہ گناہ کرتے رہتے ہوں۔ نہ، گناہ سے بچتے ہیں پھر بھی توبہ استغفار کرتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں بھی یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نیک لوگ جو توبہ استغفار کرتے ہیں یہ وہ ہیں جو گناہ سے بچ کے پھر توبہ استغفار کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نیک لوگ ہیں جن کو وہ نعمتیں ملیں گی جو ان دنیا کی نعمتوں سے 1000 گنا اچھی ہوں گی۔ پھر دوبارہ سے اسی مضمون کی طرف لوٹا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کو عقلی دلائل سے تو سمجھا دیا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اب نقلی دلائل، نقل کا مطلب جو چلا آ رہا ہے پیچھے سے، ان دلائل سے اللہ ان سے خطاب کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ اور اس کے فرشتے اور جتنے بھی اہل علم ہیں وہ سب گواہی دیتے ہیں انصاف پر قائم رہ کر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم وہ معبود نہیں ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ چیز آسمانی کتابوں میں بھی تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے، اور یہ شہادتیں سب جگہ موجود ہیں۔ تو تم اسلام کی نہیں مانتے تو ان کتابوں کی کیوں نہیں، ان کتابوں کو مانو جو تمہاری اپنی کتابیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں شہید اللہ، اللہ بھی گواہی دیتا ہے، انہ لا الہ الا ہو۔ دیکھیں گواہی کا لفظ اس لیے آ رہا ہے کہ عدالت میں یا تو عقل سے فیصلہ کیا جاتا ہے یا گواہوں کو طلب کیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی انصاف پسند لوگ ہیں وہ سب یہی گواہی دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ گواہی دیتا ہے لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔
والملائکۃ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور فرشتوں کی گواہی تمام آسمانی کتابوں میں ہے، وَأُولُو الْعِلْم اور جو علم والے حقیقی علم والے لوگ ہیں، چاہے وہ یہودیوں میں ہوں، چاہے وہ عیسائیوں میں ہوں، چاہے وہ مسلمانوں میں ہوں، اور آج بھی گواہی دیتے ہیں۔ آج بھی بہت سے پادری ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ غلط نظریہ ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں معبود کہا گیا ہے، جو لبرل قسم کے ان کے لوگ ہیں، جو حقیقی لبرل ہیں، نام نہاد لبرل نہیں ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والے لوگ بھی گواہی دیتے ہیں انصاف کے ساتھ قائم رہتے ہوئے۔ پھر ان تمام گواہیوں کے بعد اللہ نتیجہ نکالتے ہوئے فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، حقیقت یہی ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، العزیز وہ زبردست غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ یہاں تک تو اہل کتاب سے جو دلائل بیان کیے جا رہے تھے اس میں عقلی، نقلی اور دلائل اور دھمکیاں، یہ ساری باتیں مکمل ہوئیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ میں بعض یہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اسلام بھی برحق مذہب ہے، ہمارے لیے عیسائیت ہے، تمہارے لیے اسلام ہے، تو اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے۔ یعنی جب اسلام دنیا میں آ گیا تو اب تمام دین منسوخ ہو گئے، یعنی حقیقی مذہب اب صرف اور صرف اسلام ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب اتنا اسلام میں جان ہے کہ اب اسلام کسی اور کو قبول ہی نہیں کرتا، اور اللہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب میں مانوں گا ہی نہیں، تو پھر اس سے تو کسی کو بھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے برحق ہونے کے دلائل تو بہت مضبوط ہوتے۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے نا، وہ جو اسلام سے اختلاف کر رہے ہیں اور اسلام کو نہیں مان رہے، تو اس کی وجہ اسلام کے اندر کوئی فالٹ نہیں ہے، بلکہ ان کے اپنے اندر فالٹ ہے۔ وہ فالٹ کیا ہے کہ یہ لوگ اختلاف نہیں کر رہے الا مگر من بعد ما جاءہم العلم، ان کے پاس علم آ چکا ہے، حقیقی علم آ چکا ہے کہ واقعی اسلام برحق ہے، لیکن بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق، سرداری، کیونکہ اگر اسلام کو مان لیں گے تو اپنی مذہبی چودراہٹ ختم ہو جائے گی، تو اس وجہ سے یہ اسلام کو فالو نہیں کر رہے۔ آگے پھر اللہ نے دھمکی دی وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، یاد رکھو جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو چھوٹا کام نہیں ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ عن قریب حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے نبی اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی اگر یہ آپ سے حجت بازی کرتے ہیں، یہ مخصوص قسم کے عیسائی جو آپ سے مناظرے کے لیے آئے تھے ان کی بات چل رہی ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی آپ سے حجت بازی کرتے ہیں، فقول تو آپ ببانگے دولیے اعلان کر دیں اسلمت وجہی للہ، میں اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، یعنی مکمل اس کا یہ کنایہ ہے کہ میں تو مکمل اللہ کا فرما بردار بن کے زندگی گزاروں گا، جس عقیدے کو اللہ غلط کہہ دے میں غلط کہوں گا، جس عمل کو اللہ غلط کہہ دے میں غلط کہوں گا، تو میں بھی یہ کام کروں گا، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جو مجھے فالو کر رہے ہیں وہ بھی یہ کام کریں گے، اب تمہاری مرضی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اے نبی یہ اعلان کرنے کے بعد آپ اوت الکتاب سے کہہ دیں، اہل کتاب سے، والأمیین، اور جو ان پڑھ لوگ ہیں یعنی مشرکین مکہ جن کو کتاب نہیں دی گئی، ان سے بھی آپ کہہ دیں اسلمتم، کیا اب بھی تم اسلام لاؤ گے؟ یعنی کیا اتنا کچھ ہونے کے بعد ہم تمہیں آفر کر رہے ہیں کہ کیا تم اسلام لے کر آؤ گے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر آپ کی اس پیشکش کے بعد یہ اسلام لے آئیں، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تو یہ بھی ہدایت یافتہ ہیں، کیونکہ اسلام کسی خاص نسل کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی خاص قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو بھی یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرکین مکہ میں سے کوئی بھی ہوگا، اگر وہ بھی اس کو فالو کرے گا تو وہ بھی سیدھے راستے پر ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر اس کے باوجود بھی یہ سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو اے نبی آپ غم نہ کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے بات پہنچانا ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، اللہ خود انتقام لے لے گا ان سے۔ تو یہ تو رکوع تھا جس کے میں نے تفسیر بیان کی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس سے جو ہمیں علمی اسباق ملتے ہیں میں مختصراً وہ بیان کروں گا، اور پھر اگلا رکوع ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔